بڑی پریشانی ہے، زندگی سنبھل ہی نہیں رہی، بہت مشکلات کا میں شکار ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، بڑا عجیب قسم کا کوشچن، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر انسان جکڑا جا چکا ہے، اور پھر یہ اعتراض لے کے آتا ہے، یہ سوال لے کے آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عربی کا ایک شعر ہے اور میرے دل کو بڑا سکون دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ جو اگر یہ دونوں جو گتے ہیں بک کے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور بیچ میں جو کچھ ہے اس کتاب کے، اس کو الگ کر دیا جائے، صفحات الگ کر دیے جائیں اور اس کے گتے یہ الگ کر دیے جائیں، تو یہ جو صفحات پر مشتمل چیز ہے اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے، اور یہ جو دائیں طرف کا گتا ہے یہ ایک خوشی ہے، اور یہ جو بائیں طرف کا گتا ہے یہ بھی ایک خوشی ہے۔ تو یہ جملہ یہ کہتا ہے کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا، کہ جب بھی تمہارے اوپر تکالیف اور مصیبتیں اپنے عروج کو پہنچے نا تو سورہ علم نشرا کھول لیا کرو۔ اور کیا دیکھو گے سورہ علم نشرا کے اندر، جب آپ ایک تکلیف کو دو خوشیوں کے اندر دیکھیں گے، جب آپ ایک غمی کو دو ریوارڈز کے اندر دیکھیں گے، کیسے؟ پہلے ایک انسان خوشی کی سٹیج میں ہوتا ہے، انسان ایک سکسیس کی سٹیج پہ ہوتا ہے، پھر اس کو غم آتا ہے، اور غم اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کو ایک بہت بڑا اجر ملنے والا ہوتا ہے۔ تو جب تم سورہ علم نشرا کھولو گے اور اس میں یہ دیکھو گے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کے دو خوشیوں کے اندر، دو ریوارڈز کے اندر، دو بلندیوں کے اندر، دو مقامات کے اندر اگر ایک چھوٹی سی تکلیف ہے تو آپ کا دل اندر ہی اندر یہ کہنا شروع ہو جائے گا کہ میری یہ تکلیف اس بات کی سرٹیفیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہت بڑی خوشی دینے والا ہے۔ اور یہ تو اصول ہے کائنات کا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، اللہ اللہ، اور نبیوں کے اوپر تو اس طریقے کے معاملات آ گئے کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم اللہ واستغشوا ثیابہم، کہ جب نبی دعوت دینا شروع ہوتے تھے تو لوگ آ کے ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور بعض جگہ پہ اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، ان کی بات تک نہیں سنتے تھے۔ ان تکالیف اور مصیبتوں کے بعد بھی انبیاء ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور نبیوں کی تو کیا شان، نبیوں کی تو کیا بلندیاں۔ اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں نا، اگر ان جتنا بھی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے مسلمان کے اندر کہ ان کی سیرت سے یہ لے لے کہ میں نے کس طریقے سے مصیبتوں سے بچنا ہے، تو انسان کو اور خاص طور پہ مسلمان کو اپنی کلاس سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، مسلمانوں کی کلاس سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ تھے کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو معلم، بہت ہی متقی صحابی تھے، بڑے نیک صحابی تھے۔ یہ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، کیونکہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو دوران سفر راستے میں ان کو ایک ڈاکو نے روک لیا، اور ڈاکو نے کہا کہ بھائی اپنا سارا مال مجھے دو، اور تمہارے کپڑے بھی میں لے لوں گا، تمہارا مال بھی میں لے لوں گا، تمہارے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی لے لوں گا، تمہارے پاس جو زیورات ہیں، غرض جو کچھ تھا وہ سب میں تم سے لے لوں گا، اور صرف یہاں تک بس نہیں کروں گا بلکہ مجھے تمہاری جان بھی لینی ہے، میں نے قتل بھی کرنا ہے تمہیں۔ حضرت ابو معلم کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری غرض تو میرا مال ہے، وہ مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ کہا نہیں، مال تو میرا ہے ہی ہے، میں کوئی ایویڈنس ہی پیچھے نہیں رکھنا چاہتا کہ کوئی بندہ جا کے کہہ سکے کہ مجھے کسی نے لوٹا تھا، میں سرے سے کہانی ختم کر دیتا ہوں۔ تو جب حضرت ابو معلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے جان بخشی نہیں کرنی اور یہ اپنے عزائم میں بالکل پکا ہے اور اس نے قتل کر دینا ہے، تو کہتے ہیں کہ بس مجھے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے کہا تم نے جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، لیکن ایٹ دی اینڈ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے اور مال تو میرا ہی ہے۔ تو یہ اب سمجھیے گا، مسلمان کی کلاس سمجھیے گا آپ سر۔ حضرت ابو معلق نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا اور
نیت کی نماز کی اور نماز پڑھنا، 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. چوتھی رکعت کے سجدے کے اندر نا یہ اللہ کا ولی، یہ نبی علیہ السلام کا صحابی اور مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دینے والا صحابی جب سجدے میں جاتا ہے نا، اللہ اللہ، تو سجدے کے اندر جا کے اور کیا دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہم یا ودود، اللہم یا ودود، اللہم یا ودود، اے زبردستی محبت لگانے والا. اللہ اللہ، اس لفظ کی تاثیر دیکھیں، محبت دیکھیں. میں اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا. یا ودود کا مطلب زبردستی محبت لگانے کو پورے سال لگ جائیں اس ورڈ کو ایکسپلین کرنے کے اندر کہ ودود کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے. اور کہتے ہیں اللہم یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بنورک الذی لا یرام، اسألک بعزک الذی لا یرام، وملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، اکفنی ھذا الشر اللص، اللہم اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. اور ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے زبردستی محبت لگانے والے، اللہم یا ودود یا ودود، یا ذل عرش المجید، اے بلند ترین اونچے آسمانوں کے مالک، یا فعال لما یرید، اے اپنی مرضیاں کرنے والے، اللہ اللہ، اپنی مرضیاں کرنے والے. اسألک بعزک الذی لا یرام، میں آپ کو آپ کی اس عزت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جس عزت کو کوئی کبھی ختم کر ہی نہیں سکتا. وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، آپ کو آپ کی اس عظیم سلطنت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جس سلطنت کو ختم کرنے کا کبھی کسی کے اندر تصور ہی نہیں آ سکتا. وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، اور آپ کو آپ کے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے آپ کے عرش کے کناروں کو بھر دیا ہے. اللہم اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، مجھے میری اس مصیبت سے نکال اے پکاروں کو سننے والے. اللہم اغثنی، یا سین نہیں ہے تا ہے، اللہم اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے کہ کوئی بندہ آ کے ان صحابی کو کہتا ہے کہ ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے. تو صحابی اور چپٹ جاتے ہیں زمین کو اور پھر اسی دعا اللہم یا ودود، اللہم یا ودود، اور صدائیں لگاتے ہیں. کیونکہ صحابی اندر ہی اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہی ڈاکو ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں نماز ختم کروں اور مجھے قتل کر دے، اور وہ مجھے آواز تبدیل کر کے اٹھانا چاہ رہا ہے. جب 2-3 مرتبہ نہیں اٹھے تو پھر کسی نے ان کا کندھے پکڑ کے ان کو اٹھایا، اور اٹھتے ہی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید گھوڑے کے اوپر سفید لباس پہنا ہوا ایک عظیم شخص بیٹھا ہے، اور اس کا نیزہ گھوڑے کے دونوں کانوں کے بیچ میں نیزہ رکھا ہوا ہے. تو فوراً گھوڑے کی مہار پکڑ کے اس سے کہتے ہیں کہ کون ہو تم؟ وہ جو عظیم شخصیت ہے وہ جواب دیتی ہیں انا ملک من السماء الرابعہ، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. اور وہ کہتے ہیں انظر الی عدوک، اپنے دشمن کا حال دیکھیے، اور دیکھتے ہیں تو دشمن کی لاش کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوئے. تو صحابی پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ تو وہ 4تھے آسمان کا فرشتہ یہ بتاتا ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھی نا تو میں نے کیا دیکھا کہ پہلے آسمان پہ زلزلہ آ گیا، پھر دوبارہ پڑھی تو دوسرے آسمان کے دروازے لرزنا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کی پکار آ رہی ہے. تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے حکم دیجیے اور میں یہ تعمیل کروں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں اور اس کی مدد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دی اور میں آسمان سے فرشتہ یہاں پہ آ کے اور تمہارے دشمن کو میں نے ختم کیا. یہ مسلمان کی کلاس تھی کہ وہ زمین پہ دعائیں کرتا تھا اور آسمان کے اوپر زلزلے آتے تھے. اللہم یا ودود. آج کے مسلمان کے اللہم یا ودود کے اندر کیا ہے؟ وہ بھی تو تھے، اقبال کہتا ہے نا، وہ بھی تو تھے تمہارے، وہ تھے تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. بس اصل خامی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے سر کے اوپر ڈال کے ان کے حل کی تلاش کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے طریقہ کار کو ترجیح دے کے رب تعالیٰ کی کتاب سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، مزید ذلیل اور رسوا ہوتے جا رہے ہیں. اگر وہی ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت رسول اللہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے
ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے تو شاید ہمارے یا ودود کے اندر بھی یہی اثر ہوتا اور آسمان کے فرشتے ہماری مدد کرنے کے لیے اتر آتے. اور یہ تو کلی وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو, ایسے اللہ کی جس کو ضرورت ہی نہیں ہے مدد کی. اب وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, مطلب کیا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنا اور وقت نکالنا شروع کر دو, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. ینصرکم ویثبت اقدامکم, اور جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم کر دیں گے. کیا مطلب, جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ نکلیں گے, اللہ تعالیٰ کے دین کی کوشش آپ کریں گے, قرآن سیکھیں گے, حدیث سیکھیں گے, سیرت سیکھیں گے, اسلام کا مطالعہ کریں گے, اپنے رب کا تعارف سمجھیں گے, اپنے رب کے ساتھ محبت پیدا کریں گے, نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے دل کے اندر سچی محبت پیدا کریں گے, تو آپ کے لیے مخالفتیں کھڑی ہوں گی, مختلف طریقے کے آپ کے اوپر روحانی حملے ہوں گے. ان ساری کیفیات کے اندر جب آپ اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کے, ندامت کے اشک بہا کے, اس کے لطف و کرم کو آزما کے آپ اپنی زبان سے یہ کہیں گے نا, اللہم یا ودود, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ جب تم مجھے تب پکارو گے نا تو میں کیا کروں گا, ینصرکم, میں تمہاری مدد کروں گا. اور کیسے مدد کروں گا, فرشتوں کو اتار کے. اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے ینصرکم, ان تنصروا اللہ ینصرکم, میں مدد کروں گا تمہاری, ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دوں گا. مطلب کیا, دنیا کی ساری طاقتیں تمہاری مخالفت میں آ جائیں, اور اگر میری محبت اور میری طاقت تمہارے ساتھ کھڑی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتی. تو ایک مومن کے اندر غم کس چیز کا ہو, ایک مومن کے اندر پریشانی کس چیز کی ہو, لیکن شرط یہ ہے مومن ہو, ایمان والا ہو, دل اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اس کے قدم ثابت اللہ نے کرنے ہیں, اس کی مدد اللہ نے کرنی ہے. اس کا کام یہ ہے اللہ کے دین کی ترویج اور اس کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو دن رات پیش کرے, اپنے وقت نکالے, اپنے آپ اپنا جسم لگائے, اپنی جان لگائے, کوشش کرے, محنت کرے. اور وہ وقت پھر دور نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ عظیم مرتبہ نصیب کرتے ہیں کہ جس پہ پھر اللہ تعالیٰ بھی فخر کرتے ہیں, فرشتے بھی فخر کرتے ہیں, اور پھر ان سب کے سلام بھی اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم لوگوں میں شامل کرے.